بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات سبجیکٹ کلاس فرسٹ ایئر۔ آج کی آپ کی ٹاپک ہے اخلاقی رذائل۔ اس ٹاپک میں کچھ پوائنٹس ہیں جس کی ہم ڈیفینیشن اور اس کی مثال آپ کو بتاتے چلیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ٹاپک کا نام ہوتا ہے اس کی میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اخلاقی رذائل، اخلاقی یہ خلق سے ماخوذ ہے، اور خلق کہتے ہیں اخلاق، خلق کہتے ہیں عادات اور خصلت کو۔ اگر آپ کی جو عادت یا خصلت ہے وہ بری ہے تو آپ کا یہ خلق سیئہ، اخلاق سیئہ کہلاتا ہے۔ اخلاق رذیلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی بری عادات، آپ کی جو خصلتیں ہیں وہ بری خصلتیں، یہ اخلاق رذیلہ۔ لیکن اگر آپ کی جو اخلاق، آپ کی جو عادات اور خصلتیں ہیں وہ اچھی ہیں اور وہ شریعت کے مطابق ہیں یا مروت کے مطابق ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے خلق حسنہ، اخلاق حسنہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسم ہو گئے اخلاقی، اسی سے ہی اخلاقی لیا گیا ہے۔ اخلاقی رذائل جو پہلا قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی جو خصلتیں اور عادتیں ہیں وہ بری ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاقی رذائل، اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ خلق حسنہ تھا، یعنی معاشرے کے لیے وہ خوبیاں اور عادات ہونی چاہیے جس سے معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے اور لوگوں پر برے اثر ہوتے ہیں، اور اپنا کردار اور اپنا اسٹیٹس وہ بھی خراب اور ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے جھوٹ۔ جھوٹ کس کو کہتے ہیں کہ ریئلٹی کو چھپانا، حقیقت کو چھپا کر دوسری کوئی بات بتانا، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پین ہے، اب اس کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے، کوئی نیا آدمی پوچھتا ہے یہ کیا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پین نہیں ہے، یہ لکڑی ہے۔ اب یہ اس کو آپ لکڑی کہہ رہے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پین ہے، لیکن آپ اس کی حقیقت چھپا رہے ہو تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ اسی طرح اگر پس پشت یعنی کوئی موجود نہیں ہے، آپ کے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے تو آپ اس کے بارے میں حقیقت چھپا کر جھوٹ بتاتے ہو، کوئی غلط بات بتاتے ہو تو یہ ہو جائے گا جھوٹ۔ تو حقیقت کو چھپانا یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جھوٹ ایسی روحانی بیماری ہے جو دوسروں گناہوں کو کلیکٹ کرتی ہے، جمع کرتی ہے۔ کیسے جمع کرتی ہے؟ اس کی مثال آپ ایسے سمجھو کہ ایک بندے نے چوری کی، اب وہ پکڑا گیا، اب ان سے پوچھتے ہیں یہ چوری کس نے کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بارے میں اب اور سوالات اس سے کیے جاتے ہیں کہ وہ جو آپ نے چوری کی ہے بھینس وہ کالے کلر کی تھی یا سفید کلر کی تھی، آپ اس کے بارے میں جھوٹ بولا، کہا کہ میں نے تو دیکھی نہیں ہے، حالانکہ یہ دوسرا جھوٹ۔ پھر آپ سے پوچھنا آپ اس وقت چوری کر کے فلاں گاؤں میں بھی گئے تھے، اس نے کہا میں نہیں گیا، یہ تیسرا جھوٹ۔ تو اس طرح ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ گناہ بڑھ گئے نا، تو یہ گناہ کو کلیکٹ کرنے والی چیز ہے۔ یہ گناہوں سے، اس سے ایک گناہ دوسرا گناہ بڑھتے گئے، پھر ان کا دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اب ان کو جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے جھوٹ بولنا ایک اس کی روٹین بن گئی۔ اب صبح شام اس کے لیے جھوٹ ایسا ہے کہ کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے، ان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ اس میں کافر بھی آ گئے جو حق کو نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا سچ بولنا۔ اور اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کون سا عمل ہے، کام ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ یہ جھوٹ بولنا انسان کو راستہ دکھاتا ہے جہنم کا۔ جیسے حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ ان البر یہدی الی الجنت، جو نیکی ہے، سچ بھی ایک نیکی ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے جنت کی طرف۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو جھوٹ ہے وہ برائی کی طرف، جہنم کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں
اپنی زندگی میں جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. جو بھی بات ہو سچ بولیں، آپ حقیقت بولیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ نے جھوٹ بولیا وہ چھپتا نہیں، آگے چل کر ظاہر ہو جائے گا. دوسرا ہے غیبت. غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کو ہم گلا بھی کہتے ہیں، اور غیبت کی ڈیفینیشن یہ لفظی معنی کیا ہے؟ پس پشت، یعنی جو چیز موجود نہیں ہے، یہ اس کی لفظی معنی ہے. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی عادت بیان کرتے ہیں جو آپ اس کے منہ پر بولنا پسند نہ کریں، وہ اس کو ناگوارا سمجھے اگر آپ اس کے منہ پر بولیں وہ بات جس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں، وہ اس کو ناپسند سمجھے، تو یہ ہو گئی غیبت. مثال کے طور پر آپ زید کے بارے میں، وہ زید موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر زید کے بارے میں کہتے ہیں کہ زید جھوٹا آدمی ہے، وہ اس میں یہ فلاں عادت بری ہے، یہ فلاں عادت بری ہے. اب یہ بات آپ اس کے منہ پر نہیں کہتے، اس کے پاسے پشت کہتے ہیں، تو یہ بھی گلا ہو گئی، اگرچہ وہ جھوٹا ہو یا نہ ہو. اگر جھوٹا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ غیبت ہو گئی. لیکن اگر وہ واقعی میں جھوٹا نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں جھوٹا کہہ دیا، تو یہ ہو گیا اتہام، تہمت، بہتان، الزام، یہ جو اسے آگے آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا. تو اس لیے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں؟ نہ شریعت نے حکم دیا ہے، نہ کسی اور نے آپ کو حکم دیا ہے، تو آپ کیا وجہ ہے آپ ان کے بارے میں برائیاں بیان کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن ایک دو صورت میں یہ غیبت جائز ہے. اگر آپ کو کورٹ یا گواہی کے لیے کہیں بھی بلایا جاتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں آپ بتاؤ، تو وہ سچ بتائے گا کہ یہ چور ہے اور اس نے یہ کام چوری سے کیا ہے، تو وہاں یہ غیبت نہیں شمار کی جائے گی، کیونکہ وہاں فتنے کو بند کرنا مراد ہے، چوری کے فتنے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی نقصان ہونے والا ہے اور وہ بندہ نقصان دینے والا ہے کسی کے گھر کو وہ چوری کرنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے، اب آپ اس کے مالک کو بتانے والے ہیں کہ یہ آپ کو نقصان دینے والا ہے، آپ احتیاط کریں، تو اس وقت میں بھی یہ غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے دوسرے بندے کو نقصان سے بچایا، اس کی فیملی کو نقصان سے بچایا. یہ ہے عام حالات میں بلا وجہ آپ لوگوں کے برائیاں بیان کرتے پھرتے ہیں، یا ان کے بارے میں آپ کمنٹس دیتے پھرتے ہیں، غلط ہے. کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہ دو جب تک کوئی آپ سے پوچھا نہ جائے کسی گواہی کے حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات میں، وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ حجرات آیت نمبر 12. دیکھ لیں پیج نمبر 86 پر. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور برا نہ کہو کہ بیٹھو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، تو گھن آتا ہے تم کو اس سے، یعنی کراہت محسوس ہوتی ہے آپ کو اس سے. مطلب یہ ہے اس آیت کا، آپ میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں کرے گا کوئی بھی، اس کو بڑی یہ بات مشکل لگے گی، گران لگے گی، کراہت محسوس ہوگی. تو پھر یہ گلا کرنا بھی ایسا ہے، غیبت کرنا بھی ایسا ہے. آپ جب تک آپ کسی بندے کے عزت نفس پر اس کی غیر موجودگی میں حملہ کرتے ہو، تو یہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے سیلف ریسپیکٹ کا، عزت نفس کا، وہ آپ اس کا حق تلف کرتے ہو، وہ موجود بھی نہیں ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے غیبت. تو غیبت سے آپ ہمیشہ بچتے رہیں. اگر آپ سے کوئی دوسرا کوئی غیبت کرتا ہے تو آپ وہ بھی نہ سنیں، اس کو منع کریں کہ ہمارا کیا، ہمیں یہ نہ باتیں نہ بتاؤ، ان کو وہ باتیں آپ ان سے یا نہ سنیں غیبت والی، ورنہ دونوں آپ گناہ میں شمار ہو جائیں گے. اب تیسری بات ہے الزام لگانا کسی کے اوپر. یہ الزام لگانا بھی بڑا گناہ ہے. اگر الزام کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کے لیے کوئی ایسی بات کہیں جو اس میں موجود نہ ہو. آپ مثال کے طور پر زید، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ زید نے چوری کی ہے، یا زید چور ہے، یا زید یہ برے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ باتیں اس میں ہو بھی نہیں، تو یہ ہو گیا الزام. اور الزام اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح غیبت کبائر گناہ میں شامل ہوتا ہے. تو الزام لگانے سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے اگر کوئی کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ جب تک خود ان باتوں میں انوالو نہیں ہوگا، خود ان باتوں میں
پھنسے گا نہیں تب تک وہ مرے گا نہیں. جو بھی کسی کے لیے کہتا ہے، مثال وہ دوسروں کے لیے کہتا ہے یہ چور ہے، یہ زانی ہے، حالانکہ وہ ہے بھی نہیں، تو یہ بھی کل کے بعد ان باتوں میں پھنسے گا کہ دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہی. آگے منافقت. منافقت کی لفظی معنی ہے دو طرفہ چال چلنا. مفہوم یہ ہے دو طرفہ چال، یعنی اگر آپ اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے دو اقسام ہیں، ایک منافق اعتقادی، دوسرا منافق عملی. منافق اعتقادی کہتے ہیں جو دو طرفہ چال چلتا ہے لیکن عقیدے میں، اعتقاد میں، مذہب میں. مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کو، نبی کو یا قرآن کو، ان میں سے یا کسی ایک کو وہ دل سے مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا ظاہر سے مانتا ہے، تو یہ منافق اعتقادی ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں، مدنی دور میں، ہجرت کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بھی تھے، ان کے ساتھ نمازیں میں پڑھتے تھے، لیکن اندر میں نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ منافق تھے. اللہ ان کو جانتا تھا، مسلمان ان کو نہیں جانتے تھے. تو یہ ہو گیا منافق اعتقادی. اور یہ اعتقادی منافق کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو آخری طبقہ ہے وہ منافقوں کی جگہ ہے، وہ اعتقادی منافق. اور یہ منافق اعتقادی کافر سے بھی زیادہ خراب ہے، کیونکہ کفر تو کافر جو کفر کرتا ہے وہ اوپن نہیں کرتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ منافق جو کفر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے، یہ شکر مسلمان کو نقصان دے رہا ہے. اور دوسرا ہے منافق عملی. عملی یعنی جو آپ اور ہم سے ظاہر میں ریسپیکٹ کرتا ہے، جب یہاں سے اٹھ جاتا ہے پھر وہ غیبت کرتا ہے، پھر مخالف ہو جاتا ہے، پھر دھوکہ دینے نقصان دینے کے لیے سوچتا ہے، اور جب منہ پر آتا ہے تو بڑے خلوص سے اخلاص سے پیش آتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. تو یہ ہے منافق عملی. تو یہ منافق فاسق فاجر کافر نہیں ہے، اس کو سزا ملے گی اپنے گناہوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائیں، 4 نشانیاں یاد کرنا. ایک، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، یعنی اس سے پھر جاتا ہے، اور جب اس کے پاس آپ کوئی امانت رکھو گے اس میں خیانت کرے گا، وہ صحیح ادا نہیں کرے گا. یہ تیسری. چوتھی نشانی ہے جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. یہ 4 نشانیاں ہیں منافق کی، جس میں اگر 4 پائی جائیں پھر بھی اگر ایک پائی جائے تو یہ منافق کی ایک نشانی اس میں، منافق کا حصہ اس میں ہو گیا. تو یہ ہو گئی منافقت. اور منافقت بھی ایسی ایک روحانی بیماری ہے جو سیلف ریسپیکٹ کو ڈاؤن کر دیتی ہے. یہ غیبت یا منافقت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو نقصان ہے دین کے حساب سے، لیکن سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں یہ نقصان ہوتا ہے جدید تحقیق کے مطابق کہ گلا کرنے والا یا منافقت کرنے والا، ان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جن کو انگلش میں اورو کہا جاتا ہے، AURO، تو یہ اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کا اسٹیٹس خراب ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کا لیول خراب ہو جاتا ہے، عزت نہیں ہوتی منافق اور غیبت خور کی. یہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی ثابت شدہ ہے. اس کے بعد ہے تکبر. تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کم سمجھنا، ہر بات میں غرور کرنا، اپنے آپ کو کسی کے برابر نہ سمجھنا، ساروں کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ تکبر جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کو یہ مناسب ہے کہ وہ کبریائی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو بھی حق نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. کیونکہ انسان کا جب اپنے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اپنے بس میں نہیں ہیں، اپنی سانس اس کے بس میں نہیں ہے، تو پھر بھی اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ انسان کے جسم سے، ان کے آنکھوں سے، ان کے ناک سے، ان کے کان سے، ان کے اور حصوں سے انسان کے اندر سے گندگی ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو پھر تکبر کس کا؟ انسان جب مرنے کے بعد ویسے مٹی ہو جاتا ہے، پھر تکبر کس کا؟ یہ ایسی باتیں ہیں لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو عقل بھی تسلیم کرے گا کہ انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک وہ پرہیزگار نہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، نیک ہیں. باقی جو انسان بلا وجہ تکبر کرتا ہے اس کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے
یہ ان آنکھوں سے، ناک سے، کان سے اور ان کے جسم سے ان کے گندگی ہوتی ہے، اور انسان خود مٹی ہو جاتا ہے، اور خود بنا کیسے ہے غور تو کرو. ایک گندے ڈراپ بلڈ آف کلاٹ، ایک جو ادنا سا کوئی قطرہ ہوتا ہے اس سے بنا ہے. اب تکبر کس کا؟ تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو بڑھنے نہیں دیتی، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود کر دیتی ہے. جیسے شیطان، سب سے پہلے اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو ایسا کر دیا کہ قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں، قیامت تک اس کو کبھی عزت ملے گی نہیں. تو دیکھو یہ تکبر کا انجام ہوا. ان کی سارے جو پہلی خوبیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، عبادت کرتا تھا، اوبیڈنس، یہ سارے ختم ہو گئے. تکبر ایسا سمجھو یہ آپ کے ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت کو بھی ختم کر دیتا ہے، آپ کی محنت کو بھی ختم کر دیتا ہے. اس لیے تکبر سے دور رہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول میں ہو. مثال آپ اپنی مثال لو، آپ محنت کرتے ہو، آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اب کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہو کہ یہ میرا مقابلہ کرے گا، میں تو اس سے ذہین ہوں، میں تو اس سے ہوشیار ہوں، اور میں تو پوزیشن ہولڈر ہوں، اب یہ مجھ سے مقابلہ کرے گا. یہ بھی تکبر ہے. چاہے آپ اسپیکر ہیں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں پوزیشن ہولڈر ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں کہ بس اب میں سب کچھ ہوں، ورنہ یہ ساری چیزیں آپ سے چھین لی جائیں گی. تو تکبر سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں معاف کرے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ایسی. آگے ہے حسد. حسد کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ سمجھنا کہ کسی اور میں اللہ نے جو نعمت کی ہے، آپ کو یہ خیال آتا ہے اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی ہے، یہ نعمت ان کو نہ ملے، یہ مجھے ملے. یہ ہے حسد. ایک بار پھر کہتا ہوں، کسی اور کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اور یہ مجھے ملنا، یا مجھے ملے یا نہ ملے اس سے زائل ہو جائے، یہ بھی کیا ہے، حسد ہے. اب اس کی مثال سنو. ایک شخص کو اللہ نے عزت دی ہے، یا ان کو پیسے دیے ہیں، یا ان کو اور کوئی اولاد دیے، اب یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ گاڑی بنگلے یا ان کی اتنی لوگوں میں عزت کیوں ہے، یہ عزت اس کی نہ ہونی چاہیے. یہ ڈھونڈتا رہتا ہے موقع کہ کبھی نہ کبھی اس کو لوگوں میں بے عزت کرواؤں. تو یہ بھی کیا ہو گیا، حسد. اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کے اندر اندر وہ جلتا جاتا ہے، اس کی روحانی حساب سے وہ جلتا جاتا ہے اندر کے اندر خود ہی، ہمیشہ کے لیے نقصان اپنے آپ کو دیتا رہتا ہے. اس پر غصہ کرتا ہے لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا کہ اس کو اتنی ریسپیکٹ کیوں، اندر کے اندر غصہ کرتا ہے. تو یہ غصہ اس کے لیے کیا بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو یہ حسد کی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نقصان. حسد کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا یہ ایسا ہے کہ آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو آگ کھا جائے، ختم کر جائے. تو یہ آپ کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے حسد. حسد سے ملتا کیا ہے، اپنے آپ کو نقصان. حسد سے حاصل کیا ہوتا ہے، اپنی نیکیاں ختم. تو یہ حسد کا انجام ہوتا ہے. حسد سے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. آپ کتنا بھی سوچیں، کتنا بھی کسی کو بے عزت کروائیں، نہیں کروا سکتے جس کو اللہ نے عزت دی ہو. اللہ نے خود کہا جس کو میں چاہوں عزت دوں، جس کو میں چاہوں ذلیل کروں. تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کسی کو بے عزت کروانا اور کسی کو ان کی شخصیت کو خراب کرنا، ان کی مال اور جائیداد، ان کی نعمتوں کو چھیننا. یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ جس پر انعام کرے. یہ آپ کی ٹاپک پوری ہو گئی. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا. اب آپ کا چیپٹر نمبر 3 یعنی باب سوم اسوہ رسول ہم شروع کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. اس میں آپ کو پوری ٹاپک کو پڑھنا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، ان کو ریڈنگ کرنی ہے، ان کے حدیث اور ان کے آیات کو انڈر لائن کرنا ہے، اور ان میں جو بھی جملے ایم سی کیو بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کو انڈر لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب نیکسٹ آپ کا اس کا ٹیسٹ کا دن آئے گا ہم آپ سے ٹیسٹ لیں گے. اب پہلے آپ کو انفارم بھی کریں گے، لیکن اگر آپ کو انفارم کریں یا نہ کریں، جیسے چیپٹر کمپلیٹ ہوگا ٹیسٹ اس سے ضرور ہوگی. تو آپ پہلے سے اس کی تیاری کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ پوچھ سکتے ہو.